إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، انسان انس سے ہے، یہ دوسروں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، میل جول کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے. اکیلے زندگی بسر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جہاں یہ ایک مجلس میں، ایک گروپ میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مانوس رہنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اس کو اس بات کا بھی پورا خیال رکھنا ہوگا کہ تیری یہ جو شخصیت ہے، یہ وجود تیرا، یہ تیری گفتگو کا آئینہ ہے. تیرے الفاظ ان کا آئینہ ہے کہ تو کیا بول رہا ہے، اس کا اثر تیری شخصیت پر پڑتا ہے. ہر شخص
کوئی بات کرنے سے پہلے، کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے اس بات کو سوچ لے کہ میں نے اچھی گفتگو کر کے، صحیح بات کر کے، سچی بات کر کے، صحیح الفاظ اپنی زبان سے نکال کر اپنے رب کے ہاں مقام اونچا کرنا ہے، یا اپنی زبان سے، اپنے کردار سے وہ کام کر کے جو جھوٹا ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے گرانا ہے۔ یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی زبان میں یہی کہتے ہیں، پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا پتہ خاموش ہے، کسی کو کیا معلوم تیری سوچ فکر کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ جیسے تو بولے گا تیرا پتہ چل جائے گا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ لوگو سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ جب تم سچ بولو گے تو تم نیکی کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ گے، اور جب تم نیکی کی طرف چل پڑو گے تو تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ جب تم سچ بولو گے تو اللہ رب العالمین بھی اپنے ہاں تمہارا نام سچے لوگوں میں لکھ دے گا کہ یہ بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ لوگوں جھوٹ سے بچنا، جھوٹی باتیں نشر کرنے سے بچنا، جھوٹی افواہیں پھیلانے سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ کیوں؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ وہ اس میں پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ اور یہ گناہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے زبان کی بہت ساری آفات ہیں، ان آفات میں سے ایک سب سے خطرناک آفت جو انتہائی سنگین ہے کہ انسان جھوٹ بولے اور جھوٹی افواہیں ان کی تشہیر کرے، اور خصوصاً جب ان افواہوں کا نشانہ مسلم کمیونٹی ہو، مسلمان ہوں، وہ ممالک ہوں یا خاندان ہوں یا گروپس ہوں، جب ان کے درمیان انسان جھوٹ کو پھیلاتا ہے تاکہ بد امنی پیدا ہو تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر عام جھوٹ تو جھوٹ ہے، جب اہل اسلام کے عقائد اور ان کے دین کو متزلزل کرنے کے لیے انسان شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دے، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری دین کے جو داعیان ہیں ان کی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ایسی بات کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں جس سے عقیدے میں خرابی پیدا ہو، جس میں دین میں خرابی پیدا ہو۔ کیونکہ جب انسان کا عقیدہ ہی نہ رہا تو باقی کیا بچا؟ جب انسان کا دین ہی متزلزل ہو گیا، جس کے بل بوتے اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، تو باقی کیا بچا؟ تو اس لیے انسان کو کسی بھی ایسی چیز کو کہ جس کا اس کو علم نہیں، فوراً آگے دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفى بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو چیز سنی اس کو آگے پھیلا دی، اس کو آگے بیان کر دیا۔ یہ جھوٹا انسان ہے۔ اسی طرح بدگمانی سے انسان بچے
جو بدگمانی کے پیچھے چلنے والے فتنہ پرور لوگ ہیں، ان کی افواہیں نقل کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ جن کا کام ہی بدگمانی ہے اور گمان کے اوپر اپنی بات کو آگے لوگوں تک پہنچانا، وہ اس میں اپنی مشہوری سمجھتے ہیں، اپنا فائدہ سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ گمان ہی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی کہ لوگ ایسے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا تھا، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بئس مطیۃ الرجل، آدمی کی سب سے بری سواری یہ ہے کہ زعموا، وہ بس اس بات کو آگے پہنچا دے، میرا خیال ہے لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایسے کہا تھا، ایسے ہے، جب تجھے یقین نہیں ہے تو تم ایسے کیوں کہتے جاتے ہو، فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا۔ پہلے یقین ہو تو یہ ساری باتیں جو انسان کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہیں، یہ پتہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جن کی نیت وہ بددیانت نہیں، نیت خراب نہیں، غفلت ہے، لاپرواہی ہے، اس وجہ سے جو سنی بات ہوتی ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، ان کا یہ انجام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بری سواری انسان کی، مرد کی، آدمی کی وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ لوگوں کو، میرا خیال ہے لوگوں نے ایسے کہا، لوگوں کا خیال ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر پتہ ہونے کے باوجود جھوٹی بات وہ آگے پھیلا دیتا ہے، ذرا اس کے بارے میں، جو فتنہ بھڑکانے کے لیے، لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے دین کو تباہ برباد کرنے کے لیے، ان کا آپس کا جو امن ہے، آپس میں جو محبت اور پیار ہے، جو الفت ہے مسلمانوں کے ملکوں میں یا ان کے خاندانوں میں، جو انسان اس طرح کی بات جان بوجھ کے کرتا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی اللیلۃ آتیان من ربی، میرے رب کی طرف سے دو آنے والے آئے میرے پاس، فقال لی، دونوں نے مجھے کہا، انطلق، فانطلقت معہما، چلو میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ حدیث لمبی ہے، آج کے خطبہ جمعہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ اس کا حصہ بیان کرنا ہے۔ فاتینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتینا علی رجل مستلق علی کفاہ، میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ اپنے گدی کے بل لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرا آدمی لوہے کی ایک کنڈی، تیز دار کنڈی پکڑ کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ وَإِذَا يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهِ، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو دوسرا آدمی ہے وہ اس لوہے کی کنڈی سے کیا کرتا ہے، اس کی منہ کی ایک جانب ڈالتا ہے اور اس کو چیر کر پیچھے گدی تک لے جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ خِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، اس کے ناک کے نتھنے میں ڈال کر اس کو چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے جاتا ہے۔ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، پھر اس کی آنکھ کے ایک سائڈ میں ڈال کر اس کو چیرتا ہوا پیچھے تک لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ دوسری طرف کرتا ہے، بائیں جانب، جب بائیں جانب کرتا ہے تو دائیں جانب اس کی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، پھر اسی طرح اس کی دائیں جانب بائیں جانب ٹھیک ہو جاتی ہے، تو یہ سلسلہ اسی طرح۔ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسا جی، ما ہذانی، یہ دونوں بندے کون ہیں؟ فقالا، وہ جو میرے پاس رات کو اللہ کے فرشتے آئے تو ان دونوں نے کہا، ھذا الرجل، بھائیو غور فرمائیں، آج ہر ایک کے ہاتھ میں یہ بینڈا ہے جو تباہی کا سبب بھی ہے، انسان کی خیر کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اگر ہم نے اس کا استعمال لاپرواہی میں کیا، سوچے سمجھے کرتے رہے تو پھر جتنی تباہی قیامت کے دن ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان دونوں نے کہا، میں نے کہا ما ہذانی، فقال ھذا الرجل یغدو من بیتہ فیکذب الکذب فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق فیصنع به الى یوم القیامہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، انہوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو صبح ہوئی، اٹھا، اپنے گھر سے نکلا اور اس نے ایک جھوٹ بولا، اس کا وہ جھوٹ لیا گیا،
لے کر اس جھوٹ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں مجھے کہتے ہیں قیامت تک اس کو یہی سزا ہوتی رہے گی۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ افواہیں جھوٹی کو پھیلانا اور اسی طرح جھوٹ بولنا۔ اللہ اکبر۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل۔ نوجوان جب جوانی میں ہوتا ہے نا، جب وہ لا علمی جہالت کی عمر میں ہوتا ہے نا، تو اس کی جوانی ہی اس کی قتل گاہ بن جاتی ہے، اس کو قتل کر دیتی ہے۔ وَكُلُّ امْرِئٍ مَا بَيْنَ فَكَّيْهِ مَقْتَلُ۔ ہر انسان کے ان دو جبڑوں کے درمیان جو چیزیں ہیں، یہ اس کا مقتل ہے۔ اس کی زبان کا جو استعمال ہے یہی اس کے لیے قتل گاہ ہے۔ یہ اگر اس کا صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اس کی زندگی بچ گئی، ورنہ یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اذا شئت ان تحیا سعیدا مسلما، جب تم یہ چاہتے ہو کہ ایک خوبصورت اور خوش بختی والی زندگی مسلمان بن کے زندہ رہو، فدبر ومیز ما تقول وتفعل، پہلے غور و فکر کر، پھر اس کی تمیز کر، اس کے بعد اس جملے کو، اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر اور اس عمل کو کر۔ فَكَمْ فَاتِحٍ أَبْوَابَ شَرٍّ لِنَفْسِهِ، کتنے ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی شر کا دروازہ کھول دیا۔ اذا لم يكن قفل على فيه مقفل، جب ان کے اس منہ پر تالا نہیں لگا ہوتا، پھر جو آتا ہے وہ بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں اپنی زبان کا استعمال کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ذرا غور فرمائیں کہ یوسف علیہ السلام پر کیا ہوا تھا۔ پاک بازی کے اعلیٰ درجے پر فائز، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن تہمت لگ گئی۔ ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب الیم۔ حالانکہ وہ کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے، خود بھی کریم تھے، کریم کے بیٹے تھے، کریم کے پوتے تھے، کریم کے پڑپوتے تھے، کریم ابن کریم ابن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن بات منہ میں آئی، کر دی، تہمت لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ ذرا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا ہوا تھا؟ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو متنبہ کر کے فرمایا لولا اذ سمعتموہ، مجھے اور آپ کو بات کی بات ہے، صحابہ کو یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو یہ گمان کیوں نہ پیدا ہوا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے۔ یہ کیوں نہ انہوں نے کہا، بس سنی اور آگے کر دی۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں بات جو بھی ہو، جس کا علم نہیں اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ لا علمی میں، لاپرواہی میں، اس کا بھی سنگین، یہ بھی سنگین جرم ہے، اور اگر انسان نے جان بوجھ کر پھیلائی تو اس کی بھی بہت سخت سزا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، عموماً بات زبان سے ہوتی ہے، اور افواہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ہی پھیلائی جائے گی تو پھر ہی پھیلے گی۔ نہیں، یہ انسان کی انگلیاں اور اس کے پورے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بندہ کچھ ہوتا ہے، بنا کچھ دیا جاتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے، کر کچھ دی جاتی ہے، واقعہ کچھ ہوتا ہے اور اس کو بنا کر کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ انگلیوں کے ساتھ، ہاتھوں کے پوروں کے ساتھ جیسے آگے شیئر کرنا ہے، ویسے ہی اس سے انسان کو بچنا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ جو بولا ہوگا بس اسی کا حساب ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ لوگوں، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے اعمال کر دیے، آگے بھیج دیے، وہ بھی ہم نے لکھ دیے،
وآثارہم، اور جو مرنے کے بعد پیچھے انہوں نے چھوڑ دیا، ظاہر بات ہے کہ یہ ہاتھوں کے ساتھ جو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے جو ویڈیو، جو تصویریں، جو تحریریں، جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ سب کچھ انسان کے پیچھے ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس کا بھی حساب وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جو اللہ کے پاس امام مبین ہے، جو کتاب مبین ہے، جو اس کا نامہ اعمال ہے نا، اس کے اندر ہر چیز لکھی گئی ہے. تو اس لیے کیوں کہ انسان مرنے کے بعد بھی سزا بھگتتا رہے. ہوش کرنی چاہیے. ان سے انسان بچے گا کیسے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان خاموش رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اپنی ایمان کو بھی بچاؤ، اپنی جان کو بھی بچاؤ. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. مومن ہو، بات کرنی ہے تو اچھی کرو، خیر کی کرو، نہیں تو خاموش رہو. خاموش رہو گے تو تمہاری نجات ہے. من صمت نجا. اور دوسرا طریقہ کہ صرف اسی بات کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ جو اتھینٹک ہے، جو تصدیق شدہ ہے، جو سرکاری ذرائع سے ایک صحیح اتھینٹک عالم دین سے جو بات کتاب و سنت کی روشنی میں، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آپ کو ملتی، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے، لیکن جس کا آپ کو علم نہیں اس کو آگے نہ پھیلاؤ، ورنہ نقصان ہوگا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم تو اب تک سارے کے سارے شیطان کے پیروکار بن چکے ہوتے. اس لیے کبھی بھی کسی ایسی خبر کو آگے نشر کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جس کی وجہ سے انتشار، افتراق اور تباہی جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی بات نشر کرنی بھی ہے تو خیر اور بھلائی کی نشر کریں. کیوں؟ اس کا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيئا. کوئی بات کرنی ہے، کچھ چیز آگے شیئر کرنی ہے تو وہ کرو جو خیر اور بھلائی کی ہے، ہدایت کی ہے. جب یہ کسی ہدایت کی بات کو آگے کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس کے بعد آنے والے اس پر عمل کرتے ہوئے پائے جائیں گے. کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، اور جس نے کسی گمراہی کی بات کو، غلط بات کو آگے پہنچایا اور لوگ اس کو پھر آگے چلتے گئے، اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ بعد والے آنے والے اس گناہ کو آگے پھیلاتے جائیں گے. تو میرے محترم بھائیو، ہمیں اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اس کی روشنی میں ہمیشہ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو سچائی پر مبنی ہو، جو جھوٹ پر مبنی ہو، اس سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.